أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وعلیکم حال چال السلام ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال الحمد چال للہ ہے؟ الحمدللہ. الحمد للہ۔ چلیں الحمد ٹھیک ہے، للہ۔ چلیں دل سے کہا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شروع کرتے ہیں اب انشاءاللہ. کلاس تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، مجھے نیٹ کا مسئلہ ہو رہا تھا تھوڑا. اچھا جی، ابھی ہم شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلاس شیئر کرتی ہوں. پھر اچھا جناب، تو ہم نے پچھلی دفعہ کیا پڑھا تھا؟ 2 ٹاپک پڑھے تھے. کون کون سے 2 ٹاپک ہم نے کل پچھلی دفعہ پڑھے تھے؟ لاسٹ سیٹرڈے. لائے نفی جنس اور حرف ندا۔ لائے نفی جنس، یہ لا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نفی کرتا ہے کس کی؟ پوری جنس کی. پوری جنس کی یعنی اپنے پورے جینڈر کی نفی کرتا ہے. کس میں سے؟ جیسے یہاں پہ لکھا ہو نا رجل ہے، اب رجل کی جتنی بھی پوری جنس ہے نا، مردوں کی، بوڑھے بچے سب کچھ اس میں آ جاتے ہیں نا. تو لائے نفی جنس کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے کس کی؟ اپنے اسم کی. اپنے اسم کی جو اس کے بعد آتا ہے اس کی نفی کرتا ہے اپنی خبر میں سے. یعنی لائے نفی جنس جو ہے پوری جنس کی، اپنے پوری جنس کی نفی کرتا ہے اپنی خبر میں سے. تو جیسے ہم نے پڑھا تھا لا ریبہ فیہ، تو اس میں آپ کا پھر کیا ہے؟ لا ریبہ بہت آسان سا جملہ ہے، روز آپ پڑھتے سنتے ہیں کہیں نہ کہیں، لا ریبہ فیہ. تو اس میں مجھے بتائیے کہ لا کون سا لا آ رہا ہے؟ لائے نفی جنس آ رہا ہے. اور ریبہ کیا ہے؟ رائبہ ہے لا کا اسم. اسم ہے، لا کا اسم ہے نا. جی جیسے انا کا اسم ہوتا ہے، ماں کا اسم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح لا کا بھی اسم ہوتا ہے. وہ بھی کیا کرتا جی ہے؟ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، مبتدا خبر پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو اون کر لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے. اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کی حرکت بھی چینج کر دیتا ہے. اگر یہ مبتدا خبر ہوتا تو یہ معرفہ ہوتا، اور یہ خبر ہوتی آگے جار مجرور ہے نا. یہ مبتدا ہوتا، معرفہ ہوتا، اور یہ خبر ہوتی، معرفہ پلس نکرہ. لیکن لا نے آ کے کیا کیا کہ اس کو جو مبتدا تھا اس کو اون کر لیا، اون کر لیا، اس کو نکرہ بنایا، اور نکرہ بنانے کے بعد اس کو ایک زبر کے ساتھ منصوب کر دیا. پہلے تو اس کا الف لام ہی گرا دیا، معرفہ سے اس کو نکرہ کر دیا، ٹھیک ہے، ریبن کر دیا. اور ریبو کی بجائے اس کو ریبن کر دیا، اور پھر کیا کیا؟ اس کو ایک زبر کے ساتھ منصوب کر دیا. اس کی مرفوع بھی حالت بھی گرا دی، سب کچھ گرا دیا، اور ایک زبر کے ساتھ. تو اس کو آپ مبتدا نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ اسم لا. اسم لائے نفی جنس. اور خبر کو کیا کہیں گے؟ اسم لائے نفی خبر. نہیں، اسم تو یہ ہے نا، خبر لائے نفی جنس، ٹھیک ہے نا. یہ اسم لائے نفی جنس ہے اور یہ خبر لائے نفی جنس ہے. یا آپ ایسے بھی کہہ سکتی ہیں کہ لائے نفی جنس کا اسم، اردو میں بول دیں، لائے نفی جنس کا اسم ہے یہ، اور یہ لائے نفی جنس کی خبر ہے. اون کر لیا نا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا انہوں نے اون کیا تھا اور اس کو منصوب کیا تھا نا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ منصوب کیا تھا، اور پھر آگے خبر جو تھی اس کو ایسے ہی رہنے دیا تھا. پھر ہم نے اس کو اسمو انا اور خبرو انا کہا. انا کا اسم بالکل وہی چیز ہے، بس یہ ایک زبر کے ساتھ آ رہا ہے، اور انا کے بعد جو آتا ہے وہ تو صرف منصوب ہو جاتا ہے. وہ اسلام کے بعد ہی ہوتا ہے، اس پہ بھی ایک پیش آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک زبر میں چینج کرتا ہے. جیسے اللہ ہو ہے تو اللہ ہا ہو جاتا ہے نا. اللہ ہو ہوتا ہے، اللہ کریم، جملہ اسمیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. معرفہ پلس نکرہ، اللہ کریم، اللہ غفور، اللہ عظیم، کچھ بھی کہیں، معرفہ پلس نکرہ ہوگا، یہ معرفہ ہی نکرہ ہے. اب اس کے اوپر انا داخل کریں گے تو انا کیا کرے گا؟ اس کی حرکت کو زبر میں چینج کرے گا نا. ہاں تو کریم ہو گیا، خبر کو تو کچھ نہیں کہے گا.
اور نام چینج کرے گا، اس کو انا کا اسم کہیں گے، اس کو انا کی خبر کہیں گے. تو بالکل ماں نے بھی یہی کیا ہے، اللہ نے بھی یہی کیا ہے. اللہ نے بھی یہی کیا ہے کہ اس کو زبر دے دی ہے، جیسے اس نے زبر دیا اس نے بھی زبر دے دی ہے، اور آگے یہ اس کا نام چینج کر کے آپ کا لائن نفی جنس کا اسم کر دیا اور اس کو لائن نفی جنس کی خبر کر دی. اب میننگ میں کیا ہوگا؟ یہ جو دوسرا ٹاپک ہے نا اس کو بھول جائیں، یہ تو بہت ہی آسان تھا، یا والا تو یہ تو بہت ہی آسان تھا. اور اس کے بارے میں بھی لائن نفی جنس کے بارے میں بھی ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. بس تھوڑا سا پیچھے سے میں سوچی تھی ریویژن کرا کے پھر آگے چلتے ہیں. تو پچھلی دفعہ جو ہم نے چیز پڑھی تھی لائن نفی جنس پڑھی تھی، اور جو لائن نفی جنس ہوتا ہے اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے، اس کی بھی ایک خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی اس کا جو لائن نفی جنس کے بعد آتا ہے وہ اس کا اسم ہوتا ہے، اور جو اس آگے جو آتی ہے وہ لائن نفی جنس کی خبر ہوتی ہے. جیسے انا کا اسم ہے اور انا کی خبر ہے. اسی طرح ماں کا اسم ہوتا ہے، ماں نفی کے لیے آتا ہے، ماں کا اسم ہوتا ہے اور ماں کی خبر ہوتی ہے نا. تو جب یہ حروف آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو مبتدا خبر نہیں کہتے. انا کا اسم، ہاں، انا کا اسم، انا کی خبر، لائن نفی جنس کا اسم، لائن نفی جنس کی خبر. ماں نافیہ جو ہے اس کا اسم، ماں کہہ دیں خالی، ماں کا اسم اور ماں کی خبر. لیسا کا اسم، لیسا کی خبر. یہ سارے جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے لائن نفی جنس پڑھا تھا. تو واضح ہوا کچھ؟ جی ہاں. تو اس کی میننگ میں پھر کیا ہوگا؟ میننگ میں کیا تبدیلی آئے گی جب لائن نفی جنس داخل کرتے ہیں؟ میں ایک سیکنڈ ٹاپک نکال لیتی ہوں آپ کا. ہاں، یہ اس کا میننگ ہو جاتا ہے نا. اب دیکھیں کچھ لوگوں نے ٹیسٹ کیا اور مجھے بھیجا. ابھی آپ کو تو ٹیسٹ گیا نہیں، میں آج بھیجوں گی، اور اب میں آپ کو ملٹیپل چوائس والا ٹیسٹ بھیجنے والی ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ آرام سے سب کریں. اب کچھ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کسی پاس پین نہیں ہوتا، کسی پاس کاپی نہیں ہوتی، پھر وہ کہتے ہیں اچھا چھوڑو کیا کرنا ہے کر کے. تو میں آپ کو ایسا ٹیسٹ بھیجوں گی، آپ اس کو اس کے اوپر ہی کریں گی اور آپ کو اسی وقت مارکس پتہ چل جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. تو لائن نفی جنس کے اوپر میں آج آپ کو ٹیسٹ بھیج رہی ہوں. کون سا ٹیسٹ؟ ملٹیپل چوائس. 3 جواب ہوں گے، اس میں سے ایک کو آپ نے ٹک کرنا ہے جو آپ کو صحیح لگتا ہے. صحیح؟ جی تو جی جی بہت ہی آسان ہوگا. ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ سب سے پہلے نہیں لگائیں، لا پہلے آتا ہے نا، جی نہیں کرتے جیسے لا رجو لا ہے نا. اب یہ لائن نفی جنس کا اسم ہے، یہ ایک زبر کے ساتھ منصوب ہو رہا ہے. جب بھی ایک زبر کے ساتھ کوئی اسم منصوب ہوگا پیچھے لائن نفی جنس آئے گا. لا ریبا، لا الہ، لا اکراہ، لا سرورا. تو یہ آپ کا لا کا اسم ہے اور یہ لا کی خبر ہے. کیونکہ اس پہ ٹیسٹ آنا ہے تو میں یہی والا ٹاپک زیادہ کروا رہی ہوں آج. نیکسٹ ٹاپک کو بعد میں دیکھیں گے. لا کا اسم، لا کی خبر، لا کا اسم، لا کی خبر. ٹھیک ہے، یہ لا کی خبر ہے جار مجرور. یہ خبر نہیں ہے الیوم، یہ تو ظرف ہے نا. ٹھیک ہے، اس کو تو آپ متعلق بنا سکتے ہیں. یہ والا جو ہے یہ خبر ہے. لا تسریبا، لا تسریبا یہ لا کا اسم ہے، یہ لا کی خبر ہے جار مجرور. اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ کیا بن جائے گا؟ لا کے بعد جو آ رہا ہے ریبا یہ اسم ہوگا، فیہ خبر ہوگی. اچھا، کچھ لوگوں نے جو ٹیسٹ کر کے بھیجا انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ لا کا اسم کہہ دیا. لا کا اسم یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو لا کی خبر ہے، یہ تو بعد میں آ رہی ہے. صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں جی کو؟ ریب اس کا اسم ہے نا. ہاں، جو اس کے بعد آ رہا ہے جی وہی جی اس کا ریب اسم اس ہے. کا اسم ہے نا اس میں. ہاں ہاں، جی اس کا اسم ریبہ ہے. ٹھیک ہے، ذالکا. ٹھیک ہے، تو لا ریبہ فی ہی جو ہے اس کے اندر یہ جو لا کے بعد آ رہا ہے یہ لا کا اسم ہے اور یہ لا کی خبر بعد میں آ رہی ہے. اچھا، اسی طرح لا حول ولا قوت. اب یہ لا کا اسم ہے کیونکہ ایک زبر کے ساتھ منصوب ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی لا کا اسم ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا لا کا اسم ہے. اور آگے خبر کیا ہے؟ باللہ، جار مجرور خبر آ رہی. لا تصویر فیہا، لا تصویرہ لا کا اسم ہے، فیہا لا کی خبر ہے. اس کو چھوڑ دیں گے، پیچھے والے کو چھوڑ دیں. اس طرح کا آپ کو آئے گا بھی نہیں، آپ کو صرف سیدھے سیدھے جملے آئیں گے لا جو ہے اس طرح کے. اور ملٹیپل چوائس میں ہوں گے کہ لکھنا بھی نہیں ہوگا، نہیں کچھ نہیں کرنا. بس آپ کو یہ پہچان کرنی ہے کہ لا کا ایک اسم ہوتا ہے، لا کی ایک خبر ہوتی ہے.
اور مبتدا یہ ہے، اصل میں تو یہ مبتدا خبر ہے نا، اصل میں تو یہ مبتدا ہے، لیکن لا نے آ کے کیا کیا، اس کو مبتدا سے کیا کر لیا، اپنا اسم بنا لیا اور اس کو اپنی خبر بنا لی۔ ترجمہ کیسے کریں گے؟ لا رجلا، نہیں کوئی آدمی، نہیں کوئی میں ترجمہ کریں گے، بس آسان تھا ترجمہ ہے۔ پہلے لا کا ترجمہ کریں نہیں کوئی، یہ کوئی ضروری لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر صرف نہیں لگائیں گے تو ترجمہ خراب ہو جاتا ہے۔ نہیں، دیکھیں کتنے سارے نہیں ساتھ ہی آ رہے ہیں نا، کوئی بھی آ رہا ہے کسی قسم کا، تو آپ نے ایک ہی ترجمہ کرنا ہے، نہیں کوئی آدمی گھر میں، کھڑا نہیں۔ ہاں کھڑا نہیں ہے، نہیں کوئی آدمی کھڑا، تو اس ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ پہلے لا کا ترجمہ کر لیں پھر کوئی کا ترجمہ کر لیں۔ اچھا، نہیں کوئی خوشی، دائمن دائمی، ہمیشہ کے لیے، تو یہ اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ میم پلیز لائن آف جنس کی تھوڑی سا ایکسپلین کیجیے گا نا اس کے معنی۔ ہاں میں کرتی ہوں نا، اس کی ڈیفینیشن اچھا آپ کو علی چاہیے نا، جانتی نا، اوکے۔ ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ لا نفی جنس جو ہوتا ہے یہ جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا خبر ہوتا ہے، اس سے پہلے جب لا لگاتے ہیں تو لا اس جملہ اسمیہ کو اون کر لیتا ہے، جیسے انا اون کرتا ہے نا، ایسے ہی لا نفی جنس بھی اون کر لیتا ہے۔ اون کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی حرکت کو چینج کرتا ہے، حرکت کیا کر دیتا ہے؟ ایک زبر کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اب اس منسوب کر دیا، اب جب اس نے کر دیا یہ، تو پھر اس کے بعد اس کا نام بھی چینج کرے گا نا، تو پھر اس کا جی نام جی کیا ہوگا؟ لائے نفی جنس کا اسم۔ پورا آپ نے لائے نفی جنس لکھنا ہے اور پھر اسم لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے خبر ہوگی قائمن، اس کو کچھ نہیں کہتا لا، لا کا خبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، خبر مرفوع ہی رہے گی۔ اچھا، نہیں مبتدا کو یہ نصب کرتا ہے۔ ہاں جیسے انا کرتا ہے نا، انا کی طرح ہی کام کر رہا ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ تو یہ جی، مبتدا تھا، الرجل تھا، یہ اصل میں یہ یعنی الرجل۔ میم جملہ اسمیہ کے مبتدا کو جو نصب کرتا ہے وہ لائن نفی جنس کہلاتا ہے، ایسے؟ اب یہ جملہ اصل میں کیا تھا؟ الرجل قائم تھا، جب اس کے اوپر لا لگایا تو اس نے اس کا الف لام بھی گرا دیا اور اس کو ایک زبر کے ساتھ منسوب کر دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، الف لام بھی گرا کرتا ہے، اوکے ہاں ہاں نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی؟ جی۔ وہ بھی گر گیا نہیں اور ایک ہاں زبر کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا، یعنی اس کو اس نے لائے نفی جنس نے اس کو آ کے نکرہ بھی بنایا ہے، نکرہ بھی بنایا، اور یہ نکرہ ہے ابھی، جی جی یہ نکرہ ہے ابھی، یہ معرفہ نہیں ہے۔ تو لائے نفی جنس وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نکرہ اسم آئے اور ایک زبر کے ساتھ منسوب ہو رہا ہو، جی سمجھ گئے۔ ٹھیک ہے؟ اور آگے وہ خبر کو کچھ نہیں کہتا، خبر جو جیسے بھی تھی ویسے بھی تھی۔ تو اصل جملہ یہ والا تھا، اس نے لا نے آ کے لائے نفی جنس نے کیا کیا، اس نے تو میم یہ لائن نفی جنس صرف جملہ اسمیہ میں ہی آتا ہے؟ ہاں جملہ اسمیہ میں اچھا ہی آتا ہے، انا بھی آتا ہے، ماں اچھا، بھی آتا ہے، جتنی چیزیں ہم جملہ اسمیہ ہی پڑھ رہے ہیں نا ابھی، جی جی۔ ابھی ہم مبتدا خبر سے نکلے کہاں ہیں، ابھی تو ہم جملہ اسمی پڑھ رہے ہیں، کبھی اس کو نفی دے رہے ہیں، اب یہاں بھی نفی، میم یہاں اس بھی بک کا یہ نفی، میرا پہلا لیسن ہے۔ ہاں ہاں یہاں ٹھیک ہے۔ یہاں بھی نفی کر رہے ہیں نا ہم، ماں سے بھی ہم نے نفی جی کی تھی، لا سے بھی ہم نفی کر رہے ہیں نا جملے میں، اچھا اس میں تھوڑی زوردار نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پوری جنس کی نفی ہو رہی ہے، خبر میں سے پوری جنس کی نفی ہو رہی ہے، یعنی کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے، مردوں کی جنس میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہے، نہ بچہ ہے، نہ بوڑھا ہے، نہ جوان ہے، نہ ادیڑ عمر ہے، کوئی بھی نہیں، آدمی کی جتنی بھی جنس ہے اس میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اس مطلب کو آپ سمجھیں، زوردار نفی ہے اس میں، جیسے ماں سے ہم نے کی تھی نا، ماں کی نفی کی تھی اور پھر ماں، وہ چیزیں ہیں۔ تو اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، جملہ اسمیہ پہ داخل کرتا ہے، اگر لا کے بعد اب آپ کو ایک زبر کے ساتھ منصوب اسم نظر آئے تو وہ لائے نفی جنس ہوگا، جیسے لا ریب فی کی مثال یاد رکھیں، لا الہ کی مثال یاد رکھیں، لا الہ، اب دیکھیں الہ کے اوپر کیا ہے، ایک زبر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، جی یہ جی منصوب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں ہو ہاں، رہا ہے۔ ہاں، اب نہیں ہے کوئی اللہ، ہاں آگے کلمہ کیا ہے ہمارا، اللہ، اب کیا ہے،
کہ پوری جتنی بھی جنس ہے خداؤں کی، جتنی بھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، وہ جتنے بھی خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں ان سب کی نفی ہو رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا، وہ ان سب کی نفی ہو رہی. تو یہ جو نفی ہوتی ہے نا، پوری جنس کی نفی، یہ لائن نفی جنس سے آتی ہے، ایک زبر کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے، بھی کانسیپٹ اور کلیئر یہ ہوا. جی خبر جی پر کوئی اثر نہیں کرے گا، خبر پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. خبر کو ایسے ہی جو خبر آگے آ رہی ہے، چاہے جار مجرور ہے، چاہے ون ورڈ ہے، چاہے جملہ اسمی ہے، فعلیہ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں کہے گا. یہ بس آپ نے دیکھنا ہے لا کے بعد ایک زبر کے ساتھ منصوب اسم آ گیا، آپ نے اس کو یہ لائن نفی جنس کہہ دینا ہے، اور پھر جو آگے ہوگا وہ اسم لائن نفی جنس ہو جائے گا، اور جو خبر ہوگی خبر لائن نفی جنس ہو جائے گی. آئی تھنک اتنا بہت ہے. صحیح ہے. جی میم. اچھا، اب مجھے ایک اور بات بتائیے، کیونکہ آپ کو ٹیسٹ میں بھیجنے والی تو کچھ چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. اچھا جی، لائے نفی جنس کا جو ترجمہ ہے کیا وہ بیان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کوئی سے ترجمہ بیان ہو رہا ہے؟ ہاں ہو پورا رہا ہے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں کوئی سے؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں ہاں نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، کیونکہ جب میں ترجمہ کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے، بھی کا لفظ بھی بیچ میں ڈالتے ہیں. تو یہ صرف بھی جو ہے نا، بھی یہ محسوس کیا جا سکتا ہے، لکھا نہیں جا سکتا، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں یہاں پہ بھی کا لفظ نہیں آیا، نہیں آیا. اس کو صرف بھی کو آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں. لا علم، سورۃ الکہف جمعے کو پڑھتے ہیں نا، اس میں آتا ہے لا علم لنا. فرشتوں نے بھی کہا تھا انا کا انتا، سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہے، آپ دیکھیے گا لا علم لنا. آپ دیکھیں لا کے بعد کیا آ گیا؟ علم آ گیا نا، ایک زبر کے ساتھ آ رہا ہے نا. اب اس کا ترجمہ صرف محسوس کریں گے، جی کوئی علم نہیں ہمارے لیے، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ تو صرف لفظوں میں ترجمہ ہے. اس کے ترجموں کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ ہوتا ہے کوئی بھی علم نہیں ہے ہمارے پاس. فرشتوں نے کہا تھا کوئی بھی علم نہیں ہے کسی طرح کا بھی، پوری جنس کی نفی کر دی علم کی، کسی طرح کا بھی، کوئی بھی کسی قسم کا بھی. یہاں ترجمہ دیکھیں نا، یہ الفاظ میں نہیں بیان ہو رہا، الفاظ میں یہ چیز نہیں آ رہی. الفاظ میں تو آپ صرف نہیں کوئی لکھ رہے ہیں نا، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی، یہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. ترجمے میں آپ نہیں کوئی لکھیں گے، لیکن اصل ترجمہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. اس بات کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جی لا جس کے بعد آنے والا اسم منصوب نکرہ بغیر تنوین کے ہوگا، منصوب ہوگا نکرہ ہوگا. جس طرح یہ منصوب ہے، نکرہ بھی ہے، اور بغیر تنوین کے بھی ہے. ایک تو نکرہ ہوتا ہے نا تنوین کے ساتھ آتا ہے، جیسے کتاب. اب یہ بات، یہ نکرہ ہے لیکن یہ بغیر تنوین کے نکرہ ہے نا. میری بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. وہ لا جو کہ جس کے بعد ایک ایسا اسم آئے جو کہ بغیر تنوین کے بعد، بغیر تنوین کے نکرہ ہو اور منصوب بھی ہو. ٹھیک ہے. نکرہ دو زبر کے ساتھ بھی تو نکرہ ہوتا ہے نا، کتابن نکرہ نہیں ہے نا، ہے بالکل. لیکن یہ نکرہ ہے لیکن ایک زبر کے ساتھ نکرہ ہو رہا ہے. تو وہ لا جس کے بعد آنے والا اسم منصوب ہو رہا ہے نا، نکرہ ہو بغیر تنوین کے ہو، تو اس لا کو کیا کہتے ہیں؟ لائے نفی جنس. لائے نفی جنس کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد ایک ایسا اسم آ رہا ہے جو منصوب بھی ہے، تنوین کے بغیر نکرہ ہو رہا ہے. یہ معرفہ نہیں ہے، یہ نکرہ ہے، اور یہ بغیر تنوین کے نکرہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے پھر آپ کا ایک زبر کے ساتھ منصوب ہو رہا ہے، یہ آپ کا لائے نفی جنس ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کے سوال کوئی ٹیسٹ میں آتے ہیں تو پھر آپ کو کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کا جواب صحیح چوز، آپ نے تو چوز کرنا ہے. 3 جواب ہوں گے، ان میں سے آپ نے چوز کرنا ہے. تو اس طریقے، اور بار بار ٹیسٹ کو کر سکتے ہیں. آپشن میں نے اس کے اوپن رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو بار بار ٹرائی کر سکتے ہیں اپنی یاد کرنے کے لیے. کچھ بھی کاپی میں لکھ لیں
ساری چیزیں اس کے اندر جتنی ہیں وہ کاپی میں بھی لکھ سکتے ہیں، ایک نوٹ بک بنا کے اس میں لکھیں کہ لائے نفی جنس کے بارے میں، اور باقی چیزیں دوسرے اور طرح کے سوال بھی ہوں گے۔ اچھا تھوڑا سا اور میں پوچھ لیتی ہوں، لائے نفی جنس کے اندر جو ہوتا ہے جو آپ کا جملہ اسمیہ آتا ہے نا، مبتدا اور خبر آتا ہے، لائے نفی جنس کے بعد کیا لائے نفی جنس لانے سے پہلے مبتدا خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب لا لاتے جی ہیں تو پھر کیا اس کو مبتدا خبر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ہاں، اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کو پھر لائے لائے اسم کہیں گے مبتدا کو، ہاں، لائے نفی اسم لائے نفی جنس اسم۔ جنس۔ آپ اس کو یوں کر لیں نا، لائے نفی جنس کا اسم اردو میں کر لیں، اچھا بجائے اس کو مرکب اضافی بنانے کے جو آپ کو مشکل ہو رہا ہے، آپ مرکب اضافی بنا رہی ہیں نا، آپ اردو جی میں جی کار لگا دیں، اردو میں کار لگا دیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا لگائیں گی؟ لائے نفی جنس کا اسم۔ بس لائے نفی جنس کی خبر، تو اس کو مبتدا اور خبر نہیں کہہ سکتے، جی ٹھیک ہے، جو بھی لائے نفی جنس کے بعد آئے گا اس کو پکا کریں، مبتدا خبر نہیں کہہ سکتے، جیسے انا کا اسم اور انا کی خبر کہتے ہیں، اسی طرح آپ لائے نفی جنس تھوڑا بڑا ہے نا، لائے نفی جنس 3 الفاظ ہے، تو اس کا اسم کہتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا لمبا لگتا ہے، اور کچھ نہیں، انا تو ایک حرف ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اگر اصل خبر موجود ہو، ٹھیک ہے، تو جو مرکب جاری ہے وہ کیا بنے گا جملے میں؟ اصل خبر موجود ہے وہاں پہ، تو آپ مرکب جاری کو جملے میں کیا بنائیں گے؟ متعلق متعلق خبر۔ متعلق خبر۔ اچھا اگر اصل خبر جو ہے وہ اس کی غیر موجودگی ہے، وہ ہے ہی نہیں جملے میں، تو پھر آپ جار مجرور کو کیا بنائیں گے؟ شبہ قائم جملہ مقام خبر۔ خبر، قائم مقام خبر۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو یعنی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اصل خبر کی غیر موجودگی میں خبر بن سکتا ہے، کیا چیز خبر بن سکتی ہے؟ اگر اصل خبر موجود نہ ہو تو کیا چیز خبر بنتی ہے؟ اصل متعلق خبر خبر، بنتی ہے نا پھر۔ ہاں، متعلق اگر اصل خبر جملے میں موجود نہیں ہے تو کس چیز کو خبر بناتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کون سا مرکب ہوتا ہے جس کو خبر بناتے ہیں؟ مرکب مرکب جاری۔ جاری۔ مرکب جاری کو خبر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جی اگر حرف جر آ جائے اور آگے مجرور اسم آ جائے تو کون سا مرکب بنتا ہے؟ مرکب جاری۔ مرکب جاری، حرف جر آ جائے آگے اسم مجرور آ جائے، مثال دیں کوئی؟ حرف جر فی ہے، غرفتی، ہاں، فی غرفتی۔ فی الغرفتی، بالکل فتی، یہ جی۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے نیچے زیر بھی آ رہی ہے اور یہ مرکب جاری بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر لائے نفی جنس ہو، ٹھیک ہے، جی اور وہ اپنا اس کے آگے اس کا اسم بھی ہو اور اس کی خبر بھی ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں لا سرورہ دائمن، تو یہ کون سا جملہ بن رہا ہے؟ اس کو جملہ کون سا کہیں گے؟ فعلیہ، دو ہی طرح کے جملے ہوتے ہیں نا، اس جملہ فعلیہ کہیں گے یا جملہ جملہ اسمیہ کہیں گے؟ اسمیہ۔ تو یہ سارے جتنے بھی بن رہے ہیں نا، یہ پہلے بھی جملہ اسمیہ اسمیہ۔ تھے، لا کے آنے سے بھی وہ جملہ اسمیہ ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، یا پھر میں نے بھی بتایا تھا ان اللہ کریم ہے نا، جی یہ ابھی بھی جملہ اسمیہ ہی ہے نا، انا کے آنے سے کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ جملہ فعلیہ بن گیا، ایسا تو نہیں ہے نا، نہیں نہیں ہاں، یہ ابھی بھی جملہ اسمیہ جی ہی نہیں۔ ہے۔ تو جب لائے نفی جنس آئے گا یا ما آئے گا تب بھی وہ جملہ اسمیہ ہی رہے گا، فعلیہ نہیں بنے گا، دو ہی طرح کے جملے ہوتے ہیں، فعلیہ تو فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے نا۔ صحیح۔ جی بالکل۔ اچھا اب مجھے بتائیے جو مرکب اشاری ہوتا ہے، فرض کرو ذالک الکتاب، ذالک الکتاب ہے، یہ مرکب اشاری ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثال ہے۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ خاص بات کیا ہوتی ہے؟ اس میں الف لام آتا ہے نا بیچ میں، جی یعنی ایک اشارہ آتا ہے اور اس کے بعد الف لام آتا ہے، تبھی مرکب اشاری بنتا ہے نا۔ اگر اس کو میں ذالک کتاب لکھ دوں تب کیا ہوگا؟ یہ مرکب اشاری رہے گا؟ نہیں، یہ اب کیا بن جائے مبتدا گا؟ اور خبر، یہ ہاں، مبتدا یہ خبر ہو معلوم ہے، یہ جاتا ہے۔ نکرہ، یہ مبتدا خبر بن جائے گا۔
تو یہ آپ کا مرکب اشاری ہاں ہے، ٹھیک ہے نا. اب مجھے اس کے اس کے اعراب کا پتہ کرنا ہے، تو میں کہاں سے پتہ کروں گی؟ ذالی کا مرفوع ہے، منصوب ہے، کتابوں سے مشار علیہ سے ہاں جو یہاں پہ لکھا ہوگا نا وہی یہ بھی ہوگا. اگر دمہ ہے تو یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے، اگر زبر ہے تو یہ منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے، اگر یہاں زیر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی مجرور ہے. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو یہ اشارہ ہے وہ مشار علیہ کو فالو کرتا ہے اس کے مطابق. اشارہ نہیں فالو کرتا، کتابی مشارہ نے الٹا بول دی آپ. میں نے الٹا بول دی. اچھا نہیں الٹا بول دی میں نے. ہاں ہاں اسی طرح کہتی ہے میں مائک پہ آیا کروں، اس سے بیسٹ کوئی کلاس آپ کو ملے گی نہیں اپنی غلطیاں درست کرنے کے لیے. تو مشارن الیہ جو ہوتا ہے وہ فالو کر رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے صفت ہوتی ہے تو وہ کس کا اعراب فالو کرتی ہے؟ صفت موصوف کا، ٹھیک ہے، موصوف کا اعراب فالو کرتی ہے. اسی طرح آپ کا جو مشارن الیہ ہوتا ہے صفت کر رہی ہے نا موصوف کا اعراب، اگر یہ مرفوع ہوگا تو یہ بھی مرفوع ہوگا، یہ منصوب ہوگا تو یہ بھی منصوب ہوگا، یہ آپ کا مجرور ہوگا تو یہ بھی مجرور ہوگا. مجرور دو زبر سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کا تنوین سے بھی مجرور مرفوع منصوب ہو سکتا ہے، اور ایک حرکت سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہاں پر ایک حرکت ہے تو یہاں بھی ایک ہی حرکت آئے گی، یہاں دو ہیں تو یہاں دو آئے گی. اچھا اب یہ کیا ہے؟ اگر یہ مرفوع ہے تو یہ اس کو فالو کرے گا. یہ والا جو ہوتا ہے نا بعد والا پہلے والے کو فالو کرتا ہے نا ہمیشہ. آپ کسی کے پیچھے جا رہی ہیں، لیکن اس میں بھی مرکب اشارے میں الٹا ہے نا. ہاں اس میں کیا ہے؟ مشارن الیہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اشارے کو. ہاں اشارے کو فالو کر رہے ہیں نا. اب اشارہ جب مرفوع ہوتا ہے تو وہ بھی مرفوع ہو جاتا ہے، وہ اشارہ کسی وجہ سے پیچھے منصوب ہو رہا ہوتا ہے اس پہ تو نظر نہیں آ رہا ہوتا نا ہمیں، وہ تو ذالی کا ہی رہے گا نا، جی وہ تو حاضہ ہی رہے گا نا، وہ تو مبنی ہے. مبنی لیکن اب یہ مرفوع ہوا ہے یا منصوب ہوا ہے یہ والا اس کو فالو کر رہا ہے، تو اس پہ اعراب نظر آئے گا، اس پہ نظر نہیں آئے گا. اگر یہ منصوب ہوتا ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا، یہ مرفوع ہوگا تو یہ فالو کرتے ہیں ایک دوسرے کو. جی جی. تو مرکب اشاری میں اعراب کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ مشار الیہ سے. مشارن الیہ سے. اگر آپ پینسل سے ان کو نوٹ بھی کرتے جائیں نا ساتھ ساتھ جو میں بولتی جا رہی ہوں تو آپ کو چیزیں یاد ہوں گی لکھنے سے، ٹھیک ہے. ایسی یا پھر ریکارڈنگ دوبارہ سن کے ایک دفعہ اس کو پھر لکھیے گا. پہلے ایک دفعہ ضرور پیپر چیک کرنے سے پہلے، سالو کرنے سے پہلے ایک دفعہ لیکچر سن کے تھوڑے سے نوٹس بنائیں، اور پھر جو تین چیزیں میں بتا رہی ہوں، ورنہ گیس غلط بھی ہو سکتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے. اچھا خبر جو ہوتی ہے خبر ہماری وہ کیا کیا بن کے آ سکتی ہے؟ ایک تو کوئی بھی نکرہ اسم بن جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی کریمن لکھا تھا، کریمن بھی خبر بن رہی تھی نا، ہے نا. مرکب جاری بھی خبر بن جاتا ہے، جیسے الحمدللہ، ہے نا. اب للہ اس میں خبر بن رہی ہے نا. جی ہاں اس کو قائم مقام خبر کہتے ہیں، للہ، کیونکہ خبر ہے نہیں تو پھر ہم نے اسی کو خبر بنا دیا. یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے. اچھا پھر خبر اور کیا بن سکتی ہے؟ مرکب اشاری خبر بن سکتا ہے، مجھے یہ بتائیں. مرکب اضافی. اچھا مرکب اشاری کو بھی بتا دیں کہ یہ خبر بنا سکتے ہیں اس کو ہم؟ نہیں بنا سکتے. اس کو کبھی خبر نہیں بنا سکتے، کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. اور یہ مرکب اشاری جو ہوتا ہے اس میں اشارہ پہلے آتا ہے اور وہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو اس میں اشارہ ہوتا ہے یہ صرف مبتدا بن سکتا ہے، خبر نہیں بن سکتا. تو پورا مرکب اشاری بھی جو ہے وہ آپ کا خبر کبھی بھی نہیں بنے گا. اچھا ابھی اسی کے اپوزٹ ایک سوال کر لیتی ہوں، کیا مرکب جاری جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. کبھی بھی نہیں. وہ شروع میں بھی آ جائے گا، یہ تو خیر شروع میں آ ہی نہیں سکتا نا، اس تو بالکل آ ہی نہیں سکتا، مطلب یہ خبر کی جگہ پہ بعد میں نہیں آ سکتا. یہ مرکب اشاری خبر نہیں بن سکتا، تو یہ خبر کی جگہ پہ آ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اگر وہ شروع میں بھی آ جائے گا تو پھر وہ مقدم ہی رہے گی خبر نا. ہاں وہ خبر ہی رہے گی. تو آپ کے جیسے جار للہ مجرور جو ہے وہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، اور یہ والا کبھی بھی خبر نہیں بن سکتا. یہ دو باتیں نوٹ کریں.
مرکب اشاری کبھی بھی کیا نہیں بن سکتا؟ خبر نہیں بن سکتا. خبر. اور مرکب جاری کبھی بھی مرکب جاری مبتدا بھی. نہیں بن سکتا. جدھر بھی آئے گا اس میں خبر ہی جی. بننا ہے یا متعلق بننا ہے. خبر موجود ہوگی تو متعلق بنے گا، خبر موجود نہیں ہوگی تو پھر وہ خود خبر بن جائے گا. اس کی امپورٹنس ہو جائے گی نا، خبر ہے ہی نہیں چلو میں خبر بن جاتا ہوں، ہے نا. جیسے جی. اب سبسٹیٹیوٹ ٹیچر تو گھر میں بیٹھی ہے نا، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن جیسے ہی ٹیچر چھٹیوں میں جاتی ہے وہ اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، چاندی ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے اسکول، اپنے ڈیز لگا لیتی ہے. تو یہی بات ہے، یہاں پہ بھی باتوں کو سمجھیں. اچھا جی، اس کے بعد لائے نفی جنس جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری جنس کی نفی کر رہا ہوتا ہے. اس بات کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے. کس میں سے نفی کر رہا ہوتا ہے؟ خبر میں سے. خبر میں سے. اپنے اسم کی جو اس کے بعد آ رہا ہے نا، یعنی یہاں پہ اگر ریبہ آ رہا ہے تو ریبہ کی نفی ہو رہی ہے نا، جی ہاں. جی. خبر میں سے ہو رہی ہے. اپنی پوری خبر میں سے نفی کر رہا ہے، جو بھی خبر ہے اس کی نفی کر رہا ہے. پھر اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ لائے نفی جنس جو ہے، چلیں بہرحال آپ تو ریٹن پیپر نہیں کر رہے، آپ دوسرا کر رہے ہیں، تو اس میں تو آپ کو لکھنے کے لیے تو نہیں ہوگا، صرف آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو وہ ٹک ٹک کرنے ہیں. اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ذالک الکتاب ہے نا، اسی طرح تلک الرسل بھی آتا ہے قرآن مجید میں، آتا ہے نا. جی ہاں. آتا ہے. تیسرے پارے میں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذالک الکتاب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے قرآن میں لکھا ہوا؟ وہ یہ کتاب. کتاب. یہ کتاب ہوتا ہے، وہ تو نہیں ہوتا. یہ کتاب جی. جو آپ کے ہاتھوں میں ہے. جی. میم سنیں میری بات، یہ یہ کتاب کتاب. ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے. تلکا کا مطلب کیا جی. ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ رسول، یہ رسول. تلکا رسول. ٹھیک ہے. اب ہے تو اشارہ تو دور کا ہے نا، ترجمہ یہ میں کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی بریکٹ میں وہ بھی لکھ دیتے ہیں بیچ میں، یہ وہ رسول ہیں، وہ رسول ہیں نا، یہ وہ کر دیتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے. کبھی دیکھا آپ نے بریکٹ میں وہ بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن ترجمہ جی. یہی جی. کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں ذالکا اور تلکا کا؟ یہ تو دور کا اشارہ ہے، اس کا یہ میں ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ وائے؟ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کسی کو سوال یہ کا جواب تکریم کے لیے، زور پیدا ہاں، کرنے تکریم اور تکریم کے لیے. عظمت دینے کے لیے. عظمت اس کی. عرب اس لوگ لیے کیا یہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کو عظمت دینی ہو نا، ٹھیک ہے، اس کو امپورٹنس دینی ہو، اہمیت دینی ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قریب دور کی کا چیز کے اشارہ. لیے دور کا اشارہ کر دیتے ہیں. اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے قرآن مجید کے ترجمے کے لحاظ سے. میم پھر سے کہیے. کہہ دیتی ہوں. عرب جو ہیں وہ قریب کی چیز کے لیے دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ اچھا. کیوں؟ سوال کیوں؟ ہاں کیوں میم؟ عظمت، اس چیز کو عظمت، اہمیت، امپورٹنس، پشتو میں کیا کہتے ہیں وہ بھی بتا دیں. ہر چیز تو بتائی ہے میں نے. امپورٹنس دینے کے لیے، اہمیت دینے کے لیے، قریب کی آپ کے پاس چیز پڑی، کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے نا، قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے نا، یہ کتاب ہونا چاہیے نا، لیکن اس کو ہاں. عظمت دینے کے لیے ذالکہ کا اشارہ یوز کریں گے. حاضل کتاب ہونا چاہیے نا، یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، تو حاضل کتاب ہونا چاہیے. لیکن قرآن مجید میں کیا ہے؟ ذالکہ ہے. اب کیوں آیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ کیوں آ رہا ہے، جبکہ ترجمہ بھی یہ کر رہے ہیں. ترجمہ یہ میں کر رہے ہیں، حاضہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے نا، ذالکہ کا تو یہ نہیں ہوتا. تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ عظمت دینے کے لیے ہوتا ہے، اس کتاب کو اہمیت، عظمت، امپورٹنس دینے کے لیے، اس کی تکریم کے لیے. جیسے سب سے پہلے لفظ کسی نے بولا تھا تکریم کے لیے. تکریم کیا ہوتی ہے؟ عزت، شرف بخشنا، اس کو شرف دینے کے لیے. جی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو نوٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. جی میم. اور اچھا، مرکب اشاری خبر نہیں بن سکتا، یہ میں نے بتایا آپ کو. اچھا، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کیا خبر بن سکتے ہیں؟
جی بن سکتے ہیں. ہاں بن سکتے ہیں. خبر جو ہوتی ہے نا، میں نے آپ کو خبر کی قسمیں بتا رہی تھی یہاں پہ، میں آگے چلی گئی پھر، وہ بھی ضروری تھا. اچھا خبر جو ہے وہ یہ بھی بن سکتی ہے، خبر یہ بھی بن سکتی ہے. آپ نے بتایا تھا مرکب اشاری پہ چلے گئے تھے نا، مرکب اشاری کیا بن سکتی ہے؟ خبر نہیں بن سکتی. ہاں نہیں بن سکتی. نہیں بن سکتی، وہ میں نے کاٹا لگا دیا ادھر، وہ نہیں بن سکتا. اچھا اسی طرح میں نے بتایا کہ مرکب جاری جو ہوتا ہے وہ آپ کا مبتدا نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ خبر بنے گا. جدھر بھی ہے کان سے پکڑو، مرکب جاری کو خبر بنا دو، قائم مقام خبر بنا دو، یا پھر اس کو کیا کرو، خبر موجود ہے تو اس کو متعلق خبر بنا دو. اچھا اب تیسری چیز مرکب اضافی ہے. دو نکال دیا ہم نے بیچ میں سے، مرکب اشاری نکال دیا، وہ صرف مبتدا بن سکتا ہے، اور مرکب جاری جو ہے وہ آپ کی صرف خبر بن سکتی ہے یہاں پہ. تو یہ خبر کی اقسام بتا رہی ہوں میں نے، خبر کی کائنڈز بتا رہی ہوں. خبر مفرد ہو سکتی ہے، نکرہ مرفوع، جیسے اللہ کریم خبر ہے، یہ ون ورڈ خبر ہے. پھر یہ مرکب جاری بن کر کے قائم مقام خبر ہے. پھر مرکب اضافی خبر بن سکتا ہے. پھر مرکب توصیفی خبر، مرکب توصیفی خبر بن سکتا ہے نا. یہ جو ہے نا دونوں، یہ دونوں جو ہے نا، یہ دونوں بن سکتے ہیں. ان کے مزے ہیں، ان کو جہاں لگا دو وہی بن جائیں گے. مبتدا کی جگہ پہ لگا دیں، مبتدا بھی بن جائے گا اور خبر بھی جائیں گے. یہ دونوں بن سکتے ہیں. تو خبر یہ بھی بن سکتے ہیں، خبر یہ بھی بن سکتا ہے، خبر یہ بھی بن سکتا ہے. اچھا اس کے بعد مرکب اشاری نکال دیا، وہ نہیں خبر بن سکتا. پھر اس کے بعد یہ چار چیزیں ہو گئی نا. اب جملہ بھی خبر بن سکتا ہے. جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ سینٹینس. کمپلیٹ. جیسے یہاں پر دیکھیں ذالک الکتاب، یہ آپ کا مبتدا ہے، جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ پورا مبتدا ہے. اور یہاں پر یہ آپ کا پورا جملہ بن کے لا ریب فیہ، پورا جملہ بن رہا ہے نا. ہاں کون سا جملہ بن رہا ہے یہ؟ لا ریب فیہ. جملہ کون سا بن رہا ہے؟ جملہ یا تو فعلیہ، جملہ اسمیہ بن رہا ہے. ہاں لا نفی جنس آئے گا تب بھی جملہ اسمیہ ہی ہوگا، فعلیہ نہیں ہو جائے گا. تو جملہ اسمیہ بھی پورا خبر بن سکتا ہے. اب دیکھیں یہ پورا جملہ جو ہے نا، یہ ایک پیکٹ ہے، یہ پیکٹ ہے پورا ایک. اس میں لا نفی جنس بھی ہے، اس میں اسم لا نفی جنس بھی ہے، خبر لا نفی جنس بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پورا کیا ہے؟ ون ورڈ خبر بھی نہیں ہے، مرکب جاری بھی خبر نہیں ہے، مرکب اضافی بھی نہیں ہے، توصیفی نہیں ہے. پورا پیکٹ ہے یہ ایک، مبتدا اور خبر اور لا نفی جنس. اب یہ جو پورا پیکٹ ہے نا، یہ پورا پیکٹ بھی صرف خبر ہی بن سکتا ہے. تو جملہ اسمیہ بھی خبر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ پورا پیکٹ مبتدا نہیں بن سکتا. اس کو اگر آپ مبتدا بنانا چاہیں گے نا تو یہ مبتدا نہیں بن سکتا. یہ جو پیکٹ ہے آپ کا، اس کو آپ بنانا چاہیں مبتدا تو بنا سکتے ہیں کہ پورے پیکٹ کو اٹھا کے مبتدا کی جگہ پہ لے آئے. یہ پیکٹ جو ہے نا، یہ صرف خبر ہی بنے گا. تو جملہ اسمیہ، ہاں بتاتی ہوں، آپ اس کو بنا کے دکھائیں مجھے. مبتدا بنے گا؟ مبتدا نہیں بنے گا. نہیں. آگے اس کے خبر لا کے دکھائیں مجھے. اس کے اندر ہی، پورے پیکٹ کے اندر ہی مبتدا بھی خبر بھی آ رہی ہے. تو جو پورا پیکٹ ہے جملہ اسمیہ بن رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کا مبتدا نہیں بن سکتا، وہ خبر ہی بنے گا. اب پیکٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی تو پیکٹ ہوتا ہے نا. جی جملہ فعلیہ بھی پیکٹ ہی ہوتا ہے، اس میں فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے نا، متعلق بھی ہوتا ہے. وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ پورا ایک پیکٹ ہی ہوتا ہے. تو کیا وہ جملہ فعلیہ مبتدا بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. نہیں، کیونکہ وہ تو فعل سے شروع ہو رہا ہے. تو فعل کب مبتدا بنتا ہے؟ اس میں فعل فاعل مفعول ہی ہوتا ہے. ہاں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو یہ بھی خبر ہی بنے گا. تو خبر کتنی چیزیں بن گئی اب دیکھیں. ہاں 3 چیزیں خبر بن گئی. کیسے 3 چیزیں بن گئی؟ ایک تو آپ کی بہت زیادہ بن گئی ہیں. آپ دیکھیں ذرا، ایک تو مفرد خبر بن گئی تنوین کے ساتھ، نکرہ. الحمد، پھر جیسے میں نے آپ کا اللہ کریم، یہ پہلی قسم بن گئی خبر کی. کیا یہ مبتدا خبر نہیں ہے؟ معرفہ پلس نکرہ. جی. پھر الحمدللہ، ہی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ خبر نہیں بنا؟
कायम मकाम खबर। खबर। फिर जी। मुरक्कब इजाफी खबर नहीं बन सकता क्या? मुरक्कब तौसीफी सकता खबर है। नहीं बन सकते? ये तो दोनों बन जाते बन हैं। सकता- बन इनके तो जी मजे, इनकी तो चांदी है, ये दोनों बन जाते हैं। ये भी मुब्तदा नहीं बन सकता क्योंकि ये नकरा होता है। ये भी आपका मुब्तदा नहीं बन सकता, मुब्तदा की जगह पे भी होगा तो खबर होगा। लेकिन इनकी चांदी ही चांदी है। ये मुरक्कब इजाफी मुब्तदा भी बन जाता है, मुरक्कब मैम तौसीफी और ये भी मैम खबर। अभी आपने जो बताया था कि लाई नफी जिन्स का इस्म जो है मुब्तदा और फिर खबर, तो यह ला रैब फीही में थोड़ी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। मुब्तदा खबर तो यहाँ पे भी इसका लाई नफी जिन्स का इस्म कौन सा होगा, खबर कौन सी होगी? लेकिन मेरी बहन वो जुमला कौन सा बन रहा है? पूरा टोटल इस्मिया। पैकेट ये इस्मिया बन रहा इस्मिया। है ना। तो मैंने यही बताया ना कि हम्म। जुमला इस्मिया पूरा पैकेट है, तो वो खबर ही बनेगा, मुब्तदा नहीं बनेगा। यहाँ मुब्तदा तो थोड़ी बन रहा है। नहीं नहीं, यहाँ मुब्तदा पे जो जालिकल किताब इसका मुब्तदा कहेंगे, ला रैब फीही खबर कहेंगे खबर। ना। तो मैंने इसको मैंने मुब्तदा की जगह पे तो नहीं लाया ना, खबर की जगह पे ही लाया ना पैकेट को। वही मैं पूछ रही हूँ कि ये मतलब इसको मुब्तदा और इसको खबर कहेंगे। अच्छा। बस ये आपको पता है ना, ये जुमला इस्मिया बन गया है ना। जी जी। तो अब ये जुमला इस्मिया जो होता है ना, वो कभी मुब्तदा की जगह पे नहीं आता, बस ये याद रखना है, वो खबर की जगह पे ही आएगा। तो मैम ये लाई नफी जिन्स है वो जुमले के शुरू में भी आ सकता है, जुमले के बीच में भी आ सकता है। ये अलग चीज है ना, वो अलग चीज है। वो मुरक्कब इजाफी बन रहा है। वो मुब्तदा और खबर दो अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दो नहीं अलग अलग सेपरेट चीजें हैं। मैम जैसे कि यहाँ पे ला इकरा फिर दीन, ये ला शुरू में आया लाई नफी जिन्स, और यहाँ पर जालिकल किताब ला रैब फी, तो ये ला बीच में आया ना, मैं वहां पे कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं, ला बीच में कहाँ आया है? वो खबर की खबर वो जुमला इस्मिया के शुरू में आ रहा है ना। हाँ तो यहाँ भी तो जुमला इस्मिया के शुरू में ही आ रहा है। यहाँ भी तो जुमला इस्मिया के शुरू में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। यहाँ तो ये यहाँ भी जुमला इस्मिया के शुरू में ही आ रहा है ना, कहीं और तो नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसको हम एक ही सेंटेंस कंसिडर करेंगे, दो, ये जालिकल किताब ला रैब फी। दो सेंटेंस नहीं है, दो मुरक्कब हैं। एक दो मुरक्कब मुरक्कब। नाकिस है, एक मुरक्कब ताम है। अच्छा अच्छा, अब समझ आया, हाँ ठीक है। ये नाकिस है, इसको अलग ही रखें, ये मुब्तदा बन रहा है। हम्म। ये वाला मुब्तदा नहीं बन सकता, इसको अच्छा। आपने खबर की जगह पे लाना है। हम्म। आप ये नहीं कह सकते कि समझा। इसको मैं खबर बना लूं, खबर मुकद्दम कर लूं, इसको मैं मुब्तदा बना लूं। जालिकल किताबु तो वैसे भी खबर नहीं तो बनता। मैम जी जी मैम, जैसे ऊपर है ला रैब फीही, तो इसमें हम क्या कहेंगे, मुब्तदा खबर क्या कहेंगे इसमें हम? इसमें जो ला का, इसमें मुब्तदा खबर कहेंगे ही नहीं। इसमें ला का इस्म और ला की हाँ खबर कहेंगे। और हाँ अभी मैंने आपसे हाँ। सवाल किया था कि ला का इस्म और ला की खबर बन के खबर ला का मिलके इसम कौन सा नसब जुमला होगा तो बनता है? रैब ला का इस्म और ला जुमला की खबर इस्मिया। मिलके कौन सा जुमला बनता है? ये सवाल आया था ना अभी जुमला आपको। इस्मिया। जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। हाँ, तो फिर क्या हो गया? ला के आने से उसके नाम चेंज हो गए ना, बस। बाकी जुमला तो इस्मिया मैम तो वो है। मैम एक बार अब जी, तो ये रैबा जो है इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ जिन्स का इस्म कहेंगे, और फी को खबर कहेंगे। बिल्कुल। वो एक अब मैं अलग सही बोल रही हूँ? पैकेज। हाँ आप बोलो। उसको मैंने पैकेट क्यों बनाया है? उसको मैंने पैकेट क्यों बनाया हाँ। है? क्योंकि वो अलग है। अब वो समझ आई। पैकेट है पूरा। और पैकेट कभी जो होता है वो खबर नहीं बन वो पैकेट जो होता है वो कभी मुब्तदा नहीं बन सकता, वो खबर बन के आता है। चाहे वो जुमला इस्मिया का पैकेट हो, चाहे जुमला फेलिया का पैकेट हो। जो पैकेट होता है, जुमला फेलिया एक पैकेट है कि नहीं? मुझे पैकेट में कितनी चीजें होती हैं बताएं। आपको एक पैकेट पार्सल मिलता है, आपको बाहर से आता है, ठीक है? उसमें कितनी चीजें होती हैं ना? 3 चीजें जी जो मैंने एक से पहले ज्यादा हमें भी हो सकती है ना। जी 3 जी जी 4 5 भी हो सकती, जितनी आपने ऑर्डर की है उतनी होंगी ना। जी। जी। तो वो पूरा पैकेट है एक। उसको आप खबर ही बनाएंगे, उसको आप मुब्तदा की जगह पे नहीं रख सकते, बस ये बात है। अच्छा, ठीक अब है। वो चाहे जुमला फेलिया है या जुमला इस्मिया है। तो ये जो मैंने आगे इसके लिखा है ना कि ये दोनों जो है, जुमला इस्मिया और फेलिया, ये पैकेट होते हैं और ये सिर्फ खबर की जगह पे आ सकते हैं। ये मुब्तदा की जगह पे नहीं आ सकते। जुमला फेलिया तो फेल से शुरू होता है, वो मुब्तदा कैसे बन सकता है? उसको आप कैसे जुमला इस्मिया बना सकते हैं? और नहीं जुमला इस्मिया में भी आप देखें कि ला रैब फी ही, ठीक है? तो इसको कैसे आप कर सकते हैं, मुझे बताएं। ये तो नकिरा है, मंसूब है, नकरा है एक जबर के साथ, तो इसको कैसे आप मुब्तदा बना सकते हैं? ठीक है। तो नहीं। हाँ जी जी। हाँ,
تو اس کو بھی آپ نہیں لے کے جا سکتے، اس کو بھی پیکٹ کو میں نے کیا بتایا، دوبارہ دہرائیں ذرا اس کو، میں نے کیا بتایا کہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ جو ہوتے ہیں وہ ایک پیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ خبر کی جگہ پہ آتے ہیں، مبتدا کی جگہ پہ نہیں جا سکتے. جی جی یہ اپنے 10 دفعہ لکھیں اپنے اس میں، ان کو کبھی آپ جو ہے نا مبتدا نہیں بنا سکتے، ان کو آپ نے خبر ہی رکھنا ہے. ایز اے ہول پیکٹ ان کو خبر بنانا ہے تو اس کے پیچھے مبتدا لگائیں گے نا. پھر جب ان کو خبر بنائیں گے ایز اے پیکٹ ہے تو پھر پیچھے مبتدا اور ہوگا نا کچھ. صحیح ہے، خبر پیچھے مبتدا کوئی اور آئے گا تبھی تو خبر بنے گا نا، وہ ورنہ تو خبر نہیں بن سکتا وہ. جی تو یہ ہوتا ہے. صحیح ہے. میم ایک ڈاؤٹ، اب یہاں پہ دیکھیں یہ والا جملہ دیکھیں، یہ والا حاذہ المجلۃ. اب یہ کیا بنے گا، حاذہ المجلۃ مرکب اشاریہ، کیا میں اس کو خبر بنا دوں؟ نہیں یہ مبتدا بنے گا. مبتدا بنے گا. مرکب اشاری کا بھی بنتا ہی نہیں خبر، کیونکہ یہ معرفہ ہوتا ہے، جی خبر نکرہ ہوتی ہے. یہ مبتدا بن گیا. اب یہ لا تصویر فیہا، تو یہ پورا کیا ہے، خبر. کون سا جملہ بن رہا ہے؟ یہ لا کا اسم اور لا کی خبر مل کے کون سا جملہ بن رہا ہے؟ جملہ اسمیہ. جملہ جملہ اسمیہ. اسمیہ. اب اس جملہ اسمیہ کو بھی اس کو میں مبتدا بنا سکتی ہوں؟ نہیں. یہ پیکٹ ہے پورا، یہ پورا پیکٹ ہے، اس کو میں مبتدا نہیں بنا سکتی، اس کو مجھے خبر ہی بناؤں گی. جی ٹھیک ہے. اور یہ خبر مؤخر یا خبر مقدم نہیں ہے، اپنی جگہ پہ خبر اسی جگہ پہ خبر آتی ہے، مبتدا پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. اب یہ مبتدا اور یہ خبر پورا پیکٹ، یہ دونوں مل کے پھر ایک اور جملہ اسمیہ بن گئے. اس جملے کے اندر 2 جملہ اسمیہ بن رہے ہیں. ایک تو یہ پیکٹ بن رہا ہے جملہ اسمیہ، اور پھر دوسرا کیا ہے، اس مبتدا کی یہ خبر مل کے دونوں جملہ اسمیہ بن رہے ہیں. تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ خبر جو ہوتی ہے کتنی کائنڈ کی ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، جار مجرور ہو سکتی ہے. سب کی مثالیں لکھیں، اللہ کریم، الحمدللہ، مرکب اضافی کی لکھیں. یہ دونوں بن سکتے ہیں، خبر بھی اور مبتدا بھی. مرکب اضافی یہ دونوں بن سکتے ہیں، ان کے مزے ہی مزے ہیں. باقی اضافی اور توصیفی دونوں نا. ہاں یہ دونوں بن سکتے ہیں، کیونکہ مرکب جاری جو ہوتا ہے وہ آپ کا تو وہ تو کبھی مبتدا نہیں بن سکتا نا، صرف خبر ہی بنتا ہے. اور مرکب اشاری کبھی خبر نہیں بن سکتا، تو وہ بھی ایک ہی چیز بنتا ہے. 4 مرکبات آپ کو پڑھایا نا میں نے، جی تو 4 میں سے 2 کی چاندی ہے، وہ دونوں بن جاتے ہیں، اور باقی 2 جو ہیں وہ ایک ہی چیز بنتے ہیں. مرکب جاری صرف خبر بنتا ہے، اور جو ہوتا ہے وہ مرکب اشاری صرف مبتدا بنتا ہے، خبر نہیں بن سکتا. پھر یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیکٹ جو ہوتا ہے، پیکٹ جملہ اسمیہ ایک پیکٹ ہے، جملہ فعلیہ پیکٹ ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کیا بنتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کیا بنتے ہیں، وہ آپ کے صرف خبر بنتے ہیں، ان کو آپ مبتدا کی جگہ پہ نہیں لا سکتے. ان کو بھی مجبوری ہے، ان کو بھی مجبوری ہے، مرکب شاری کو بھی مجبوری ہے. صحیح ہے. چاندی کس کی ہے، اس کی بھی مجبوری ہے. یہ اس کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں کریم، ان کو مجھے بتائیں. نہیں. ایک نکرہ اسم کو کیسے آپ مبتدا بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. یہ بھی صرف خبر بنے گا، یہ بھی صرف خبر بنے گا. ان کی چاندی ہے، یہ والے بھی صرف خبر بنیں گے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو خبر کتنی قسم کی ہو گئی، ایک تو مفرد ہو گئی، ایک جار مجرور ہو گئی، اللہ حکم، یہ جار 2 ہو گئی. پھر یہ آپ کے 4 ہو گئے، یہ 4 اور یہ 2 6. تو 6 قسم کی خبر، 6 چیزیں جو ہیں وہ خبر میں آ سکتی ہیں، جن میں سے 2 سب جگہ پہ آ سکتے ہیں. یہ مرکب اضافی اور توصیفی سب جگہ پہ آ سکتے ہیں، باقی سب جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گے. یہ مبتدا نہیں بن سکتے، یہ مبتدا نہیں بن سکتا، یہ مبتدا نہیں بن سکتا، یہ مبتدا نہیں بن سکتا. اس کے آگے کراس لگا رہی ہوں، یہ مبتدا نہیں بن. اس کو دوبارہ سنیے گا، ٹھیک ہے، لیکچر کو. اچھا، ٹیسٹ سے پہلے ایک دفعہ نوٹ ضرور بنانے ہیں آپ نے. جتنی بار سنیں گے نا اتنی چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی. اچھا، ایک اور جو بات جملے کے بارے میں یاد رکھنی ہے، جملہ جو ہوتا ہے نا 2 طرح کا ہوتا ہے. کون سا جملہ ہوتا ہے جملہ؟ جب میں کہتی ہوں تو جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے. جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. ناقص اور تام. پتہ ہے اس ایک کلاس میں آپ کو کتنا ریویژن ہو رہا ہے، کتنا نالج مل رہا ہے جملہ آپ کو. اسمیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، یہ 2 جملے ہوتے ہیں. اس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں نا، سینٹینس بھی کہتے ہیں. اچھا، اب یہ جملہ جو ہوتا ہے نا، پورا جملہ، یہ پیکج ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، یہ ایک پیکٹ ہوتا ہے، پیکٹ.
पैकेट होता है ये। पैकेजेस जो होते हैं वो तो ऑफिस की तरफ से मिलते हैं ना, जब आप कुछ जॉब करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पैकेज में ये आपकी पोस्ट की जो पैकेज है उसमें ये चीजें हैं, ठीक है ना, उसमें हम ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, ठीक है, बच्चों का अलाउंस भी देंगे, ये सब। पैकेट जो होता है ना, जो आपके घर में आता है पार्सल, वो क्या है, वो इसमिया और फेलिया जुमला है, ठीक है। अब ये जो जुमला है, ये जो पैकेट है, इसका एराब क्या होगा, एराब के बारे में जानना है, ठीक है ना। एराब क्या होगा इस जुमले के, इस पैकेट का? मुब्तदा जो होगा वो मारफा होगा और खबर होगी नकीरा वो होगी। तो नहीं, जुमला एज अ इस्मिया होल का। पैकेट लेना, पैकेट के तौर पे लेना अच्छा। उनको। जैसे ये ला रही फी पूरा एक जुमला इसमिया है ना, जी। पैकेट है ना, पैकेट है और पूरा जो जुमला इसमिया है, तो इस पूरे जुमला इसमिया का एराब क्या होगा? ये मंसूब है, ये जार मजरूर है, इसका ये तो आपको पता है कि ये हर्फ जार और ये मजरूर है। तो एज अ होल पैकेट इस जुमले का एराब क्या है? मजरूर। नकीरा है, नकीरा है क्योंकि खबर है ना वो। खबर है, नकीरा है, ठीक है, ये भी नकीरा है, जी। सही है, तभी तो खबर ला रहे हैं ना, जी। सही है। तो अब ये क्या है, फेलिया को भी हम ला रहे हैं, इसमें को ला रहे हैं, एज अ खबर ला रहे हैं, नकरा है ये। और ये तो हो गया आपका एराब। एक और चीज देखनी है हमने कि वो मबनी है या मौरब है। मबनी होता है जिसका फिक्स्ड एराब होता है, जैसे हाजा मबनी मबनी है, मबनी है, मबनी है, ये दो चीजें आपने पक्की। ये एराब के लिहाज से नकरा है, और दूसरी चीज क्या है, मौरब। मौरब और मबनी की उसको क्या कहते हैं? मौरब एराब जो के लिए अपने नहीं नहीं चेंज नहीं, कर ये बात गलत हो गई। मारफा और वुसत के लिहाज से जुमला इसमिया और फेलिया जो है वो नकरा है। एराब के लिहाज से वो क्या है, अभी आपने बताया, क्या बताया आपने, एराब के लिहाज से क्या है? मबनी। मबनी, मबनी, मबनी। मबनी कोई एराब नहीं होता। मबनी वो होता है जिसका फिक्स्ड एराब होता है, कोई एराब नहीं होता उसका। एक जैसे आप देखें ना, आप देखें जैसे आप इसमें इशारा ले लें, जालिका ले लें, जमीर ले लें, कुछ भी ले, अल्लाह जीना ले लें। अब अल्लाह जीना कोई अपनी शक्ल बदलता है? अल्लाह जीना कोई नहीं बदलते ना, ये एक ही जैसे रहते हैं। अच्छा, हाजा, हाजी ही, तो ये तीन मबनी होते हैं ना, ये रफई हालत में भी यही होते हैं, नस्बी में भी यही होते हैं, जरी में भी यही होते हैं, हाजी ही, हाजी ही, हाजी ही। तो ये भी एराब के लिहाज से जुमला जो होता है इसका फिक्स, इसका ये मबनी होता है, बस आपने ये याद रखना है। मबनी का मतलब ये होता है कि उसका कोई एराब है ही नहीं अपना, उसको जैसे यूज करना होता है वैसे यूज कर लेते हैं, वैसे उसका एराब बना लेते हैं, ठीक है। मबनी का ये बस ये दो बातें आप याद रखें। एराब के इसके वुसत के लिहाज से नकरा होता है जुमला, वुसत के लिहाज मारफा नकरा होता है ना, तो ये आपका नकरा हो गया, मारफा नहीं है जुमला इसमिया, मारफा नहीं है, अगर मारफा होता तो मुब्तदा बन जाता। फेलिया भी मारफा नहीं है, नकरा है। तो वुसत के लिहाज से जुमला इसमिया, ये जो पैकेट आपको दिया है मैंने, ये क्या है, आपका नकरा है। एराब के लिहाज से ये मबनी है। बस आप इनको लिख लें आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीजें आपको मोर क्लियर होंगी कि मैंने ये क्यों कहा था, ठीक है। इसको लिखें जुमले को। जुमला एक तो पैकेट होता है, और दूसरा वो वुसत के लिहाज से नकरा, एराब के लिहाज से मबनी होता है, यानी वो फिक्स होता है एराब, उसको जो मर्जी है फिर बना ले। मरफू करना है मरफू कर ले, मंसूब करना है मंसूब कर ले, मजरूर करना है मजरूर कर ले। मबनी का ये मतलब होता है। हाजा को जुमले में कुछ भी बना सकते हैं ना। अब हाजा जो है वो अगर वो मुब्तदा बन रहा है तो वो मरफू है ना, मरफू ही है ना, मारफा है, मरफू है, मुब्तदा बन रहा है। अगर इसके ऊपर इन्ना लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, मरफू रहेगा अभी, ये क्या बन जाएगा, मंसूब हो जाएगा, मंसूब हो जाएगा, है ना। तो ये मबनी इसम था ना, मबनी था, इसका कोई अपना एराब नहीं था। तो हमने जैसे उसको चाह वैसे मुब्तदा बनाया तो मरफू हो गया, इन्ना लगाया तो मंसूब हो गया। अब इसी के पीछे ली लगा ले, ली हाजा, तो ये मजरूर हो जाएगा, ठीक है।
लिहाजा उसने तो शक्ल नहीं बदली, लेकिन वो क्या हो रहा है, मजरूर भी हो रहा है, मंसूब भी हो रहा है। इसी तरह जुमला भी जो होता है ना, जो पैकेट होता है वो भी मबनी होता है, उसको हम मरफू भी बना सकते हैं, मंसूब भी बना सकते हैं, मजरूर भी बना सकते हैं, पूरे जुमले को। मैं बताती हूँ ना कि जुमले से पहले अगर आपका पूरा जुमला आ रहा है और उससे पहले ली आ रहा है, पूरा एक पैकेट आ रहा है और उससे पहले ली आ रहा है, तो वो क्या बन जाता है, पूरा मजरूर हो जाता है ना। हाँ। इन्ना लगा दें तो मंसूब हो जाएगा पूरा, और वैसे वो मरफू है पैकेट। तो इस तरह से होता है। सही है जी सही। तो जुमला इस्मिया यहाँ पर आपका जुमला इस्मिया और फेलिया जो है ये मबनी है और नकरा है। नकरा किससे है, वसत के लिहाज से, मार्फा नहीं है, इसलिए हम उसको खबर बनाते हैं, मुब्तदा की जगह पे नहीं लेके जाते। एरब के लिहाज से मबनी। ठीक है, तो ये चीजें आपको सुननी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। अगर ये चीजें आपकी पक्की हो जाती है ना, तो फिर समझ ले आधी ग्रामर तो आपकी गई, आपने सीख ली, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। तो अगर कोई आपका इसमें इशारा आ जाता है, फर्ज के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे हाजा, ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं कोई अलिफ लाम वाला इसम लेके आती हूँ, जैसे हाजल किताबू, तो अब ये कौन क्या बनेगा, ये मुरक्कब है, कौन सा, मुरक्कबे नाकिस, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी नाकिस। इसको अच्छी तरह पहचान लें। ठीक है, हाजल किताबू मुब्तदा, ये खाली मुब्तदा है। मुब्तदा बने या ना बन, हाँ सिर्फ मुब्तदा बनता है, वो आपकी बात सही है, खबर नहीं बन सकता। लेकिन इसको ये है कि ये मुरक्कब, लेकिन इसी को अगर मैं आपको हाजा किताब में लिख दूं तो क्या ये मुरक्कब शारी है? नहीं, ये मुरक्कब ताम है। ये मुरक्कब ताम मार्फा प्लस नकरा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें ये लोगों को बताई नहीं जाती, और लोग बेचारे टकरे मारते हैं अंधेरे में। ये चीजें आपने सीखनी है। अच्छा, इसके अलावा जो है लाइन नफी जिन्स हो गया। अच्छा, इस टेस्ट में जो है, जो आ रहा है, इसमें इसके बारे में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ लाइन नफी जिन्स के बारे में आएगा, और ये पैकेट के बारे में बताया कि खबर क्या क्या चीज बन सकती है। ठीक है, और क्या क्या चीज जो होती है वो सिर्फ मुब्तदा बनती है, खबर नहीं बनती, और कौन सी चीज है जो सिर्फ खबर बनती है, मुब्तदा नहीं बनती। इसके ऊपर सारे क्वेश्चन आएंगे। ये जो आपका रुफ़ निदा है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस टेस्ट में। ठीक है, हुरूफ निदा के बारे में ये आसान है, इसमें हमने पढ़ा है, इसको दोबारा एक दफा पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। इसके ऊपर अलग से कोई टेस्ट बनाएंगे। ठीक है, जी सही। तो बस यही है। अच्छा, बाकी आप अपने दिमाग से कीजिएगा। बस ये नहीं भूलना कि लाए नफी जिन्स जो होता है ना, वो क्या बनता है, वो जुमला इस्मिया बनता है, जब वो अपने इसम और खबर से मिलके जुमला इस्मिया ही बनता है। इसमें आपको थोड़ा डाउट था, इसलिए मैं जोर दे रही हूँ कि लाए नफी जिन्स के बाद जो भी जुमला आ रहा है वो जुमला ला के साथ मिलके जुमला इस्मिया ही बनेगा। पहले भी वो जुमला इस्मिया ही था, वो बाद में भी जुमला इस्मिया ही रहेगा, फेलिया नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसमें फेल है ही नहीं, तो वो फेलिया कैसे होगा? फिर हमने हुरूफ निदा के बारे में पढ़ा था, वो है या, उसके बाद जो आता है उसको मुनादा कहते हैं। जो भी आएगा उसकी तनवीन गिर जाएगी, एक एक उसके ऊपर दमा रह जाएगा, या नारू या वलदू या जईदू। जब अगर एक पेश लगा हुआ है तो वो एक ही पेश रहेगा। और एक पेश क्यों लगाया जाता है, वो किस वजह से लगाते हैं? गैर मुनसरिफ होता है। गैर मुनसरिफ पे कभी तनवीन नहीं आती, उसकी निशानी यही है कि उसके ऊपर एक पेश आता है। बगैर अलिफ लाम के एक पेश आ रहा होता है। अलिफ लाम के साथ तो अगर नारुन है और अन्नारू कर दें तो उस पर एक पेश हो जाएगा, लेकिन वो गैर मुनसरिफ तो नहीं है। वो क्या है? नारुन नकिरा है ना, ये मोरब है ना, नारुन नारन नारिन। तो ये अलिफ लाम लगाने से भी वो कोई उसके ऊपर एक पेश आ गई तो गैर मुनसरिफ थोड़ी हो गया। नकरा से मारफा बन के कोई इसम जो है वो एक पेश आने से गैर मुनसरिफ नहीं बन जाता। गैर मुनसरिफ वो इसम होता है जिसके ऊपर अलिफ लाम भी ना आए और उसके ऊपर एक दम्मा आ रहा हो, जैसे औरतों के नाम, जैसे मर्दों के नाम, तलहतू है ना, तलहतुन होना चाहिए लेकिन तलहतू आ रहा है, तो अब ये गैर मुनसरिफ है। जी मैम, इमरान, तीन हालतें और दो शक्लें हैं। हाँ, यानी इमरान, ये हाँ, ये तो तीन शक्लें बदली करेगा, लेकिन ये दो ही शक्लें बदली करेगा।
इमरानू। अब इसमें क्या है, वजह क्या है, अलिफ नून आ रहा है, इसमें वजह क्या है, गोलता आ रही है गैर मुनसरिफ होने की। तो गैर अब इस पे क्या वजह है, इब्राहिमों पे क्या वजह है, इमरान ये गैर इमरानू मुनसरिफ है ना, गैर गैर मुनसरिफ मुनसरिफ। नहीं, उसकी रीजन भी होनी चाहिए ना पीछे फिर। नॉन नहीं वो अरबिक नहीं है? छह नॉन अंबिया, अरबिक, छह हाँ, अंबिया के अलावा जो हैं अरबी बाकी नाम नबियों नहीं के है। नाम। इब्राहिम कुरान मजीद में आया लेकिन अरबी नाम नहीं है। जी। इमरान भी कुरान मजीद में आया, आले इमरान सूरा भी आई है, लेकिन वो आपका क्या है, मबनी नॉन इसम, अरबिक नहीं। नॉन जी। अरबिक नेम है, वो अरबी नेम नहीं है, अरबी लफ्ज नहीं है वो। इसी तरह मूसा जो है ये भी अरबी नेम नहीं है, लेकिन मूसा देखें, मूसा ही लिखा जाता है, मूसा ही लिखा जाता है। इसको हम रफ़ई हालत भी इसकी मूसा ही होती है, नस्बी भी और जरी भी। जो एक ही शक्ल में रहता है ना, फिर हम उसको जुमले में किसी तरह से भी हम उसको जैसे आता है वैसे बोल देते हैं कि ये रफ़ई हालत में या नस्बी में, जरी में। मसलन अगर सिर्फ मूसा है तो ये रफ़ई हालत में अभी है ना, जब मैं इसके ऊपर इन्ना लगा दूंगी तो ये मंसूब हो जाएगा, लेकिन शक्ल तो नहीं उसकी बदली होगी ना, शक्ल तो वही रहेगी मूसा। फिर इसी तरह मैं ली लगा दूं तो ली मूसा ऐसे ही रहेगा ना, तो इसी को मबनी कहते हैं, जो तीनों हालतों महल्लन में मजरूर। तीनों हालतों में एक ही शक्ल में रहता है। तो जुमले के बारे में मैंने क्या बताया था कि वो भी मबनी होता है और नकरा होता है। ये एक जुमला लिखें अपने पास, जुमला जो होता है, जो पैकेट होता है, जुमले जब जुमले लिखते हैं तो आगे ब्रैकेट में पैकेट भी लिखा करें। तो पैकेट जो होता है वो आपका मबनी होता है और नकरा होता है। ये दो लफ्ज लिख लें। मबनी का मतलब जैसे हाजा होता है इस तरह, जैसे मूसा है, मबनी है, एक ही शक्ल में, फिक्स्ड है, शक्ल फिक्स्ड है, शक्ल नहीं चेंज होती। एक ही लिबास है उसके पास, दूसरा लिबास ही नहीं है। मूसा के पास एक ही लिबास है, ठीक है। वो हर जगह जा रहा है, शादी में जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, स्कूल जा रहा है, मूसा का एक ही ड्रेस है। सो रहा है, जाग रहा है, मस्जिद जा रहा है, मूसा का एक ही ड्रेस है। अब इब्राहिमों के कितने ड्रेस हैं, वो इब्राहिमों भी है, तो इब्राहिमा भी है, दो ही ड्रेस दो हैं। है, दो। लेकिन नारुन के तीन ड्रेस हैं, तनवीन वाले लफ्ज के तीन ड्रेस होते हैं। जी। और नारुन, नारन और तीन ही लिबास होते हैं, मैक्सिमम तीन होते हैं, फिर दो होते हैं, फिर होता ही नहीं, एक ही होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि या के बाद जो इसम होता है उस पर तनवीन हट जाती है, एक पेश रहता है, उसको फिर उसको कहते हैं मुनादा। ये मुनादा है, ये हरफ निदा है, क्योंकि नेक्स्ट जो टेस्ट आएगा इसी पे आएगा ना, तो इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये हरफ निदा है और ये क्या है, ये मुनादा है। मुनादी तो नहीं है ना, खड़ी जबर नहीं के नहीं, साथ मुनादा। मुनादा। अच्छा, अब इसको कहते हैं मबनी बर फतह। मबनी का मतलब क्या है कि इसका जैदू 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 ही रहेगा। ये यानी इस रफा का मतलब क्या है, दम्मा है ना, मरफू है ना, तो इसलिए मबनी बर, यानी ये जैदू ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है, जैदुन नहीं हो सकता, ये जैदा नहीं हो सकता। जब भी या लगेगा तो आगे आपका मुनादा जो आएगा, मेरी बात सुन लें, हरफ निदा के बाद जब भी इसम मुनादा आएगा तो उसके वो एक पेश के साथ आएगा। अगर दो पेश हैं तो एक कर दें, एक है तो एक ही रहने दें, ठीक है। और अगर वो मबनी है तो मबनी रहने दें। अब या मूसा में या लगाएंगे तो क्या होगा, या उसमें मूसा तो ही रहेगा। या मूसा ही रहेगा। मबनी है तो मबनी रहने दें, या मूसा। इब्राहिमो है तो या उस पर तो पहले से एक पेश आ रही है, तो आपको जरूरत नहीं चेंज करने की। मरियमू या मरियम, या नारू या वलदू या जैदू। तो इसको फिर हम कहते हैं मुनादा जो है, ये है मुनादा मबनी बर रफा, ठीक है। अब लाए नफी जिन्स का जो इसम है वो क्या है, मबनी बर, कौन बताएगा, मबनी बर फता। वो भी चेंज नहीं होता। लाए नफी जिन्स के बाद जो आता है वो एक जबर के साथ ही फता हो रही होती है, वो दो जबर के साथ नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे दो पेश नहीं लगा सकते आप, तो वो मबनी बर फता। तो ये भी आप जुमला याद कर लें, मरबी बर रफा। लाए नफी जिन्स जो होता है वो मबनी बर मबनी बर फता क्या चीज होती है, इस्मु लाए नफी, यानी लाए नफी जिन्स का जो इस्म होता है वो मबनी बर फता होता है। यहाँ पर मुनादा मबनी बर रफा है ना, मुनादा मबनी बर रफा है,
یعنی اس کے اوپر مبنی ہو رہا ہے, آپ اب تنوین نہیں لگا سکتے یا آ گیا تو, ٹھیک ہے. اسی طرح لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے آگے, جیسے ریبہ ہے تو وہ مبنی بر فتح ہے. اسم لائے نفی جنس یا لائے نفی جنس کا اسم مبنی بر فتح ہوتا ہے, تو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, وہ ایسے ہی رہے گا ہمیشہ ایسے ہی. آپ دیکھ لیں جتنی بھی پیچھے آپ نے مثالیں کی ہیں, اب یہاں پہ دیکھیں سب پہ ایک ہی دمہ آ رہا ہے نا. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر الف لام والا اسم آ جائے, منادہ الف لام والا آ جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر یا نہیں لگتا. یر رجلو تو نہیں پڑھ سکتے نا ہم, کہ پڑھ لیں گے. یر نبی یو یا انسانو پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے ہیں. ہاں المومنون, ہاں المومنون آ رہا ہے تو کیا پڑھیں گے, یلمومنون, یلمومنون پڑھیں گے یا ایوہل ہے نا, ایوہل مومنون پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر منادہ الف لام والا آ رہا ہے تو پھر یا نہیں لگا سکتے. یہ جو اوپر جتنے بھی منادہ آ رہے تھے نا, یہ والد صاحب بغیر الف لام کے آ رہے تھے. اگر لام الف لام والا منادہ آ رہا ہے, مرکب نہیں ہے, مفرد ہی ہے, مرکب نہیں ہے, کوئی مرکب بن کے نہیں آ رہا, یہ مفرد ہی ہے. جیسے اوپر بھی مفرد ہی تھا, یہ بھی مفرد ہے. تو اس میں الف لام آ گیا بس, تو اس سے ہم کیا کریں گے, اب یا ایھا الرجل کس کے لیے پڑھیں گے, مذکر کے لیے. یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے, سب کے لیے یا ایھل پڑھیں گے. یہ سارے یا ایھل آ رہے ہیں. اور اگر مؤنث آ جائے منادہ, جیسے یہ منادہ ہے آپ کا الف لام والا, مؤنث آ رہا ہے یہاں پہ, مفرد ہی ہے لیکن مؤنث ہے. یہاں مفرد مذکر تھا, یہاں مفرد مؤنث ہے. تو یہ مؤنث آ رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو ایتھا, بیچ میں تا کا اضافہ بھی کرنا ہے. ایھا کے اندر بیچ میں تا لگانی ہے, یا ایتھا. اس کا الف لام نہیں گرانا, اس کو اس کے ساتھ ہی پڑھنا ہے, اس کو کچھ نہیں کرنا. تو یا ایتھا البنت ہو جائے گا. اس میں بھی جب ٹیسٹ آئے گا نا آپ کا نیکسٹ ویک انشاءاللہ, تو وہ بھی چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی مور. پھر اگر آپ کا منادہ جو ہے وہ کیا ہو جائے, منادے کی بھی ٹائپس, مضاف. منادے کی کتنی ٹائپس ہیں, 2 ٹائپس ہیں بس منادے کی, مفرد پلس مرکب. منادہ 2 ہی طرح کا ہوتا ہے, یا مفرد ہوتا ہے, یا کے بعد جو آ رہا یا ہے مرکب ہوتا ہے. یا مرکب ہوتا ہے. یہاں مرکب آ رہا ہے, ٹھیک ہے. کبھی کبھی لوگوں کے نام کیا ہوتے ہیں, وہ ڈبل ہوتے ہیں, ڈبل ڈیجٹ میں ہوتے ہیں. عبداللہ, اب صرف اب تو نام نہیں ہوتا نا, جب بھی اللہ کے نام کے ساتھ کوئی نام ملا کے رکھتے ہیں تو پھر ہم نے یعنی آپ اس کو پھر مرکب اضافی کی شکل میں لاتے ہیں. عبد الرحمن ہے نا, پھر وہ مضاف جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا. ہاں, تو وہ یا کی وجہ سے پھر آپ کا جو مضاف ہو جائے گا نا وہ منصوب ہو جائے گا. اب وہ ایک زبر کے ساتھ منصوب کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ وہ مضاف ہے, اس پہ تنوین آ ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. جی جی, وہ ایک زبر کے ساتھ مضاف ہو رہا ہے. لائے نفی جنس کا اسم اسی جو لیے ہوتا ہے, ہاں, لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف نہیں بن رہا ہوتا. اس پہ زبر تو آتی ہے لیکن وہ مضاف تو نہیں بن رہا نا, کہ اس کے آگے کوئی مضاف الیہ بھی لکھا ہوا ہے. نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہے, صحیح ہے. تو وہ تو 1 ورڈ ہے نا, 1 ورڈ ہوتا ہے ہمیشہ. لا ریب لا الہ, وہ ایک ہی ورڈ ہے. یہاں 2 ورڈ ہیں. اب اس کا جب یا لگے گا تو پھر یا عبداللہ نہیں پڑھیں گے, یا عبداللہ پڑھیں گے, یا اختہ پڑھیں گے, یا ربہ پڑھیں گے, یا ربی پڑھیں گے. جب ربی آئے گا تو پھر یا ہم رب آپ کا العالمین. یا رب العالمین, یہ جی, مثال بھی بتائی تھی میں نے, یا رب العالمین. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو اور زیادہ کنفیوز نہیں کرتی. جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا, اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک پہ رکھتے ہیں, صحیح ہے. تو میں کوشش کر رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کی ایک کلاس اور رکھوں, لیکن میرے پاس ڈیز کی کمی ہے. میرے پاس ٹیوزڈے فری ہوتا ہے اور تھرسڈے, لیکن اس دن میرے پاس یہ روم نہیں ہوتا. میں نے روم کسی اور کو دیا ہوا ہے, وہ کچھ لیڈی ہیں قرآن پڑھاتی ہیں, تو میں نے کہا چلیں آپ کر لیں, ورنہ میں ان میں سے کوئی ایک دن آپ کو اور لے کے پڑھا لیتی مدینہ بک, یہ تاکہ ہم اس کو تھوڑا اچھی طرح آگے لے کے چلتے ہیں. تو بہرحال اگلا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. ابھی تک ہم کیا بنا رہے تھے, جملہ اسمیہ کو منفی بنا رہے تھے. ابھی تک منفی ہم نے ماں سے بھی بنائی اور لا سے بھی بنائی, دونوں کے آگے جملہ اسمیہ آ رہا تھا, ٹھیک ہے. دونوں کے آگے یہ بھی اپنے اسم کو منسوب کر رہا تھا, یہ جو تھا یہ اپنی خبر کو منسوب کر رہا تھا جا کے. وَمَن لَّاهُ
बिगाफिलिन, ठीक है, बिगाफिलिन, गाफिलिन, सॉरी। ये जो था माँ जो था ये भी जुमला इस्मिया पे आ रहा था, और ये क्या कर रहा था, अपने इसम को कुछ नहीं कहता, उसको मरफू ही रहने देता है, खबर को क्या कर देता है, मंसूब कर देता है। लेकिन फिर उसमें ताकीद लानी होती है तो फिर हम क्या कर देते हैं, बी ले आते हैं, तो मजरूर हो जाता है। तो ये तो माँ का आपने टेस्ट किया, वो भी अच्छा, हाँ माँ का टेस्ट मैंने भेजा है ना, जब नहीं भेजती तो आप लोग कहते हैं टेस्ट नहीं आया, टेस्ट नहीं आया, टेस्ट नहीं आया। अब जब भेजा है तो आपने किया, उसको भी ट्राई कर, हाँ नहीं तो उसको भी फिर मैं दूसरा वाला भेज देती हूँ, ठीक है। इसके भी लिंक भेज देना एग्जाम की, वो कहाँ है, कौन सी भेज देना? एग्जाम लिंक नहीं आई मैम। अच्छा ठीक है, तो अभी हाँ दोनों भेज देती हूँ, आप दोनों कर लेना, दोनों एक ही होते हैं, बस ये होता है कि एक कॉपी में करना होता है, एक उधर ही टिक टिक करना होता है। तो जो बहनें बहुत ज्यादा बिजी होती हैं वो उधर ही कर लिया करें, और जो वैसे लिख के कर लिया करें, जो कॉपी में नोट्स बनाना चाहती हैं। तो मैं तो कहती हूँ लिख के किया करें, दोनों तरह करें, पहले ये वाला टिक टिक वाला कर लें, फिर कॉपी वाला कर लें, दोनों किया करें, दोनों सेम ही होते हैं, आपको इधर से उधर हेल्प मिलेगी, उधर से इधर हेल्प मिलेगी। तो लाई नफी जिन्स क्या करता है, वो अपने इसम को मंसूब करता है, खबर को कुछ नहीं कहता, खबर को क्या करता है, मरफू ही रहने देता है। जैसे हमने पढ़ा ला रजुला काइमुन, तो उसने खबर को कुछ किया, कुछ नहीं किया, किसने किया, काइमुन, उसको ऐसे रहने दिया। और यहाँ पर मैम जो अभी खबर, हमने लाए लाए नहीं पढ़ा नहीं है ना अभी हमने। अच्छा यहाँ पे ला का इसम क्या बन रहा है बताइए, ला की खबर और ला का इसम क्या बन रहा है यहाँ पे, ला नफी जिन्स का इसम, ला रईबा, रईबा तो बन गया उसका इसम, और खबर क्या बन गई, पी। हाँ तो खबर की बहुत सारी किस्में होती हैं, ठीक है ना, ये भी खबर की एक किस्म है, काइमुन ये भी एक किस्म है। फिर मैंने बताया कि मुरकब इशारी जो होता है कभी खबर नहीं बनता, सही है, वो हमेशा मुब्तदा बनता है। मुरकब जारी जो होती है वो खबर बनी है यहाँ पे ना, बनी है ना, तो वो हमेशा खबर ही बनती है। इसके अलावा मुरकब इजाफी और मुरकब तौसीफी ये दोनों बन जाते हैं, ये मुब्तदा की जगह भी आते हैं, ये खबर की जगह भी आते हैं, ठीक है। कभी दोनों ही मुरकब इजाफी, मुब्तदा भी मुरकब इजाफी बनता है, खबर भी, ठीक है, दोनों ही। कभी मुरकब तौसीफी वो मुब्तदा बन रहा होता है, खबर भी मुरकब तौसीफी बन रही होती है, कभी अपोजिट भी बन जाते हैं, ये सब हम पढ़ के आए। तो वो हो गया, दोनों बन जाते हैं वो। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जुमला एक पैकेट होता है, जुमले का, उसमें जुमला होता है, वो पैकेट होता है नंबर 1, और वो पैकेट जो होता है वो उसके अंदर मुब्तदा भी होता है, खबर भी होती है, और मुताल्लिक भी होता है, ठीक है, ये भी पैकेट है। अगर ला के साथ आ रहा है तो वो भी पैकेट है, माँ के साथ आ रहा है तो वो भी पूरा पैकेट है, जुमला इसमिया ही बन रहे हैं ना। ये अब माँ लगने से कोई जुमला इसमिया से निकल तो नहीं गया ना, ये जुमला इसमिया ही है। ये ला लगने से ला रईबा फी, तो ये कोई जुमला इसमिया से निकल तो नहीं गया, जुमला इसमिया ही है, फेलिया तो नहीं बन गया ना। इसी तरह जब आप इन्ना लगाते हैं, ठीक है, इन्ना लगाते हैं तो क्या वो जो जुमला इसमिया होता है आपका, इन्ना का इसम इन्ना की खबर, वो जुमला फेलिया बन जाता है? नहीं, जुमला इसमिया ही रहता है। तो पैकेट जो है वो आपका दो तरह का होता है, एक जुमला इसमिया होता है और एक होता है फेलिया होता है। अब ये पैकेट जब आएगा तो ये पैकेट क्या बनेगा, हमेशा ये पैकेट क्या बनेगा, दो तरह के पैकेट होते हैं ना, एक इसमिया होता है, एक फिर ये हमेशा खबर बनेगी। हाँ, वुसअत के लिहाज से ये होता है नकरा पैकेट जी, वुसअत के लिहाज से नकरा, एराब के लिहाज से मबनी। नकरा होता है तभी तो खबर बनाते हैं ना जी, हमेशा खबर बनाते हैं, हमेशा खबर। पैकेट को मुब्तदा नहीं बना सकते, निकाल दें दिमाग से। पैकेट जब भी आएगा उसको जुमले में खबर बनाएंगे क्योंकि वो नकरा होता है। और दूसरी चीज क्या है, वो एराब के लिहाज से वो क्या होता है, मौरब होता है या मबनी होता है? मबनी होता है, मौरब नहीं होता, मबनी होता है। एराब की 2 टाइप्स होती है ना, एक होता है मौरब और एक होता है मबनी।
ٹھیک ہے. اعراب کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, یا تو اس لفظ کا اعراب بدلتا ہے یا پھر نہیں بدلتا, وہ ایک ہی, یا تو لباس ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتا. اب اس مورب کی دو قسمیں ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں منصرف اور غیر منصرف. مورب جن کا اعراب بدلتا ہے, یا تو وہ فلی 3 دفعہ چینج کر رہے ہیں ڈریس, ٹھیک ہے, فلی ڈکلائن ہو رہے ہیں, یا پھر وہ پارشلی ہو رہا ہے, 2 ڈریس ہیں ان کے پاس, تو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. ہاں ابھی اتنا ایزی کر کے میں نے دوبارہ بھی بتا دیا. اب تو بہت ایزی ہوا. اب یہ دیکھیں نا, اعراب کے ہاں لحاظ سے یا تو اسم جو ہوتا ہے وہ مورب ہوتا ہے, اس کا اعراب بدلتا ہے یا نہیں بدلتا, فکس رہتا ہے. جب اعراب بدلتا ہے تو وہ 2 طرح سے بدلتا ہے, یا تو فلی ڈکلائن ہو رہے ہوتے ہیں, دن دن دن, ہے نا. منصرف کا اعراب دن 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 ہی ہوتا ہے نا, جی کتابن کتابن کتابن, ہے نا, جی صحیح ہے, وہ منصرف ہوتا ہے. یا پھر غیر منصرف, جیسے مریم مریمہ مریمہ, ابراہیم ٹھیک. ابراہیمہ ابراہیمہ, سلمان. تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ پورا اچھی طرح سمجھ لیں, پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا بہت ہی آسان ہے گرامر پر, اس کو بالکل نکالیں. ٹھیک ہے, چلیں, کوئی کوشچن ہے تو کر لیں کسی کا. اس مبنی کے نیچے ہم موسیٰ لکھیں گے کیا, پھر اس کا ایک ہی ڈریس, جیسے بھی آپ نے کہا مبنی آگے کیا, موسیٰ لکھ دیں گے یہاں پر, موٹا, موسیٰ. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی مجھے. ابھی آپ نے یہاں پر کہا نا, یہ جو منصرف میں ان کی جو 3 ڈریس ہے, غیر منصرف میں 2, تو پھر میں نے کہا موسیٰ عیسیٰ, پھر یہ تو ایک ہی ہوا نا ہاں ڈریس. وہ آپ خود لکھتے رہنا نا, یہاں پہ منصرف کی مثال کتابن کتابن کتابن, نارن نارن نارن, اور غیر منصرف میں آپ بغیر الف لام کے ایک پیش لگانی ہے. جی جی, ٹھیک ہے, فاطمہ تو فاطمہ, جی جی. فاطمہ, آپ اپنا نام لکھ لیں. مبنی جو ہوتا ہے وہ ایک ہی طرح ہوتا ہے, جیسے موسیٰ 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 کر لیں, حاذا 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 کر لیں, اللہ زی کر لیں. یہ مبنی ہوتے ہیں تینوں حالتوں میں, رفعی حالت میں بھی اللہ زینا, ٹھیک ہے نا. اب اللہ زینا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ منصوب ہے, ٹھیک ہے, وہ تو تینوں حالتوں میں, رفعی حالت میں بھی اللہ زینا ہے, پیچھے حرف جر لگائیں گے تو بھی اللہ زینا ہے, تو وہ تو فکسڈ اعراب ہے نا. ایک ہی شکل ان کی, ہاں سمجھا. یعنی ان کے پاس ہاں ایک ہی ڈریس ہوتا ہے ان کے پاس. جیسے برڈز ہوتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر برڈ کو ایک ڈفرینٹ ڈریس دیا ہے نا. جیسے فیدر ہیں ان کے, ہے نا, پرندے ہیں, اس طرح جانوروں کے اون ہوتے ہیں, ہے نا, اوپر, تو ایک ایک لباس ہوتا ہے نا, اس کو چینج تو نہیں کرتے. انسان کے بھی بیسیکلی وہ ہے, سکن ہے, لیکن وہ تو اپنے لباس چینج کر سکتا ہے نا, جہاں جاتا ہے اپنا چینج کرتا ہے. لیکن جو باقی مخلوق ہے اس کا تو ایک ہی لباس ہے, تو وہ مبنی ہے نا ایک طرح سے, ان کا لباس ایک ہی ہے. تو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے بس آپ کو. چلیں اوکے, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا, ابھی میں آپ کو اس والا ٹیسٹ بھیجتی ہوں, ٹھیک ہے, فوراً ابھی آپ کو ٹیسٹ آ جائے گا, آپ ابھی کرنے بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر جن کو جو سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے مزید پریکٹس کی, ایک دفعہ اور لیکچر سن کے تھوڑے نوٹس بنا لیں, پہ کر لیں, ٹھیک ہے. چلیے اوکے, اگر ماں کا میں نے نہیں بھیجا تو میں اسی میں ملٹیپل چوائس میں بھیج دوں گی, ٹھیک. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. سب لوگ پارٹیسپیٹ کیا کریں کلاس میں انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.